السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈرامہ کبھی میں کبھی تم پر ایک چوری کا الزام لگ گیا، ایک چوری کا الزام ڈرامے میں چل رہا ہے، ایک الزام چوری کا ڈرامے پر لگ گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ آپ بھی یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں؟ اچھا، یہ ڈرامہ میں نے پچھلے کچھ دنوں میں ایک خاص مجبوری کے تحت دیکھا ہے۔ اچھا، وہ خاص مجبوری یہ ہے کہ اگر آپ ابھی اس مرحلے سے نہیں گزرے، جب انشاءاللہ آپ کی بیگم ہوں گی، اس کے علاوہ بھی میں ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، جب انشاءاللہ آپ کی بیگم ہوں گی انشاءاللہ، اور اگر وہ گڈ، اور وہ اگر آپ سے کہیں گی کہ یہ میرے ساتھ بیٹھ کر دیکھیے، تو پھر آپ کے پاس چوائسز کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی نا، تو پھر آپ وہ ڈرامہ دیکھیں گے۔ تو بیگم صاحبہ نے جو مجھے یہ ڈرامہ ساتھ بٹھا کے دکھایا، اچھا ٹو بی ٹرو ڈرامہ انٹرسٹنگ ہے، میں نے دیکھ لیا۔ یہ میں نے کچھ ڈرامے کی 2 سے 3 ایپیسوڈز ان کے ساتھ دیکھی، میں نے پورا فالو نہیں کیا ڈرامے کو۔ ڈرامہ انٹرسٹنگ لگا کہ ایک سچویشن ہے، وہ ایک لڑکی شرجینا اور مصطفیٰ، تو ان دونوں کے درمیان شادی اس لیے ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کا بھائی شاید شادی سے بھاگ جاتا ہے لاسٹ مومنٹ پہ، اور وہ جو شرجینا ہے جو اس کی بھابھی بن سکتی تھی، وہ اس کی بیوی بن گئی ہے، مجبوراً، وہ نا بارات واپس جائے گی والا سین تھا۔ یہ مجھے اس ڈرامے کے بارے میں پتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ان 2-3 ایپیسوڈز کا سین ہے جو میں نے دیکھی ہے۔ اس کے بعد آپ جو بتا رہے ہیں کہ ڈرامے میں چوری کا الزام ہے، یہ بھی مجھے نہیں پتا۔ اچھا، ڈرامے میں جو الزام ہے وہ مصطفیٰ پر لگایا گیا ہے، کیونکہ ان کی جو فہد مصطفیٰ ڈرامے کے ہیرو پہ، ان کی جو بھابھی ہیں انہوں نے الزام لگایا، جو بھائی نے اپنی باس سے شادی کر لی۔ اچھا، یہ مجھے رباب کا نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ اور وہ پیسے لے کر آئی، گھر میں رکھے، اس کے بعد انہوں نے خود ہی رکھ دیے فہد مصطفیٰ کے کمرے میں، اور پھر تلاشی دی کہ میرے پیسے گم ہو گئے۔ پیسے اس لیے لے کر آئی کہ وہ اپنے جو سسر اور ساس کو گفٹ دینا چاہتی تھی گاڑی کا، اسی وجہ سے وہ ان کو باقاعدہ پیسے لے کر آئیں، اور انہوں نے کہا کہ پیسے کوئی لینے والا ہے۔ یہ ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ ڈرامے میں چوری ہے، ڈرامے پر جو چوری کا الزام لگا ہے وہ ایک آرٹسٹ، جو اس کا وہ ہے اسکرپٹ وغیرہ چوری کا ہے نہیں۔ اچھا، ڈرامے میں جو چیزیں دکھائی گئی ہے وہ بغیر اجازت کے دکھائی گئی ہے، یعنی ایک ایسی بھی کچھ چیزیں ہیں اس ڈرامے میں، میں تو نہیں وہ والی نہیں۔ اچھا، یعنی ایک آرٹسٹ کے جن کے فن پارے ان کی اجازت کے بغیر، اور وہ فن پارے انہوں نے ایک نمائشی مقابلے کے لیے دیے تھے، پینٹنگز وغیرہ۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر ان کو کہا گیا کہ بھائی گم ہو گئی ہیں، لیکن اچانک بھائی صاحب نے وہ ڈرامہ دیکھا اور نے کہا یہ تو یہاں ہے، میری پینٹنگز چور مل گیا ہے مجھے۔ اوکے، تو یہ ڈرامے پر چوری کا الزام لگا ہے کہ ڈرامے نے ایک آرٹسٹ کے ساتھ یہ حرکت کر ڈالی۔ یہ 70ویں ایپیسوڈ میں ہوا ہے، 17 میں جی، 42-45، اور اس وقت دکھائے جانے والے ایک سین میں یہ فنکار ایسے فن پارے کے سامنے گفتگو کرتے دکھائی دیے جس میں ایک معصوم بچے کی تصویر بنائی گئی تھی، اور اس سین کے وائرل ہوتے ہی فن پارے کے اصل مصور کا بیان منظر عام پر آیا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس ڈرامے میں ان کی بنائی گئی پینٹنگز بغیر اجازت استعمال ہوئی ہیں۔ آرٹسٹ کا نام ہے سیفی سومرو، اور انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر طویل پوسٹ جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس پروجیکٹ میں ان کے اصل فن پاروں کو ان کی اجازت کے بغیر شامل کیا گیا ہے، جس سے ان کی تخلیقی ملکیت کی خلاف ورزی ہوئی ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس۔ سیفی کہتے ہیں کہ 11 ستمبر کو انہوں نے ایک پوسٹ کی اور کہا کہ 2017 میں وہ اپنی پینٹنگز فریئر ہال کراچی میں ایک نمائش کے لیے لے کر گئے تھے، لیکن نمائش کے بعد انہیں وہ پینٹنگز واپس نہیں ملی۔ اچھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے یہ کہا گیا کہ ان کی پینٹنگز گم ہو گئی ہیں اور انہیں وہ ڈھونڈ نہیں سکے۔ سیفی سومرو نے یہ سوچ کر پینٹنگ کو چھوڑ دیا کہ انسانوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد سیفی سومرو نے اپنی پینٹنگ ڈرامے کبھی میں کبھی تم میں دیکھی، تو انہوں نے کہا یہ تو میری پینٹنگز ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس پینٹنگز کے ساتھ جو تصاویر ہے وہ بھی اپنی دکھائیں کہ بھائی یہ میں نے بنائی ہیں۔ اچھا، یعنی انہوں نے ثبوت بھی دیا کہ میری پینٹنگز ہے، جی، ان پینٹنگز کے ساتھ میں بھی ہوں، یہ میری پینٹنگز ہیں اور یہ میں ہوں۔ اوکے، تو انہوں نے ثبوت بھی دے دیا ہے۔ اچھا، اب یہ تو بڑی انویسٹیگیشن والی چیز ہو گئی ڈرامے پر کہ کیا فریئر ہال، یہ کلفٹن اور
میٹروپول کے درمیان میں جو بڑا مشہور فریئر ہال ہے جہاں عورت مارچ والے بھی اپنا ایونٹ کرتے ہیں. تو کیا یہ فریئر ہال جو ہے اس میں ہونے والے ایک ایونٹ میں یہ سب کچھ ہوا کہ آرٹسٹ کی تصویریں وہاں لگیں اور اس کے بعد چوری ہو گئی, فرض کر لیجیے گمشدہ ہو گئی, لاپتہ ہو گئی, چوری ہوئی, ان کے لیے تو چوری ہوئی نا, ان کا تو مال چوری ہو گیا, لیکن پھر وہ فریئر ہال انتظامیہ نے ڈرامہ انتظامیہ کو بیچ دیں, ڈرامہ بنانے والوں کو بیچ دیں, کسی ایسے بندے کو بیچ دیں جو پینٹنگز کا کاروبار کرتا ہے, اور اس نے پھر کرائے پر دے دیں ڈرامہ بنانے والوں کو. اب یہ سامنے آنے والی چیز ہے, اور ظاہر ہے کہ اب باقاعدہ باضابطہ طور پر جو ڈرامہ بنانے والے کہہ رہے ہیں کہ بیچ کر ان سے منافع کمایا گیا ہے اور مجھے کوئی کریڈٹ نہیں دیا گیا اس کا. اچھا, تو انٹرسٹنگ ہے. باقاعدہ طور پر ان کو چاہیے کہ عدالت سے رجوع کریں, پولیس سے رجوع کریں اور بتائیں کہ میری پینٹنگز ہیں یہ غائب ہوئی. یہ ان کا تھیسس ورک تھا یونیورسٹی آف سندھ کے لیے, انہوں نے جو کیا. اچھا, تو فریئر ہال انتظامیہ سے پہلے پوچھیں گے کہاں گئی تھی. وہاں سے اگر کسی انڈیویجول نے چوری کی تو پھر ڈرامے والوں کے پاس کہاں سے آئیں, ڈرامے کے پروڈیوسر کے پاس, ڈائریکٹر کے پاس یہ کہاں سے آئیں, انہوں نے جو سینز میں یوز کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے, کیا آپ کو پتا ہے کہ جو ہم نے بڑا مشہور ایک ڈرامہ دیکھا تھا جس میں نعمان اعجاز تھے اور پریزاد, کیا آپ کو پتا ہے پریزاد کا ڈائریکٹر کون تھا؟ کیا آپ کو نام معلوم ہے؟ مجھے بھی نہیں یاد, میں نے پریزاد فالو کیا ہے لیکن مجھے بھی نام نہیں پتا. ٹھیک ہے, کیا آپ کو ڈرامہ ہم سفر جو ایک بڑا مشہور ڈرامہ تھا ہمارا, اس کے ڈائریکٹر کا نام پتا ہے؟ اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ وہ سربت سلطان کھوسٹ کا ڈرامہ تھا, ڈائریکٹر وہ تھے, لیکن ہمیں عام طور پر ڈرامے کے ڈائریکٹر کا, پروڈیوسر کا نام نہیں پتا ہوتا. کئی دفعہ اس لیے پتا ہوتا ہے کہ ہمایوں سعید اور عبداللہ قادوانی, دو بڑے ایکٹرز, یہ خود بھی ڈرامے بناتے ہیں, تو اس لیے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان کی کمپنی نے یہ ڈرامہ بنایا ہے, وگرنہ عام طور پر ہمیں پروڈیوسر وغیرہ کا نام نہیں پتا ہوتا. پی ٹی وی کے دوروں میں اس لیے پتا ہوتے تھے کہ وہاں پر کچھ انڈیویجولز پی ٹی وی کے لیے ڈرامے بناتے تھے, تو حسینہ, معین, ساحرہ کاظمی وغیرہ کے نام لوگ پہلے باضابطہ طور پر جانتے تھے. اب ذمہ داری نا, میں اس لیے بات کروں یہ تمام پروڈیوسرز کی, ڈائریکٹرز کی, کہ ذمہ داری کس پہ آ جاتی ہے. دیکھیے, بہت بڑے سٹارز ہوتے ہیں, یعنی فہد مصطفیٰ ایک بہت بڑے سٹار ہیں, بشرا انصاری صاحبہ لیجنڈری آرٹسٹ ہیں, ہانیہ عامر, جاوید شیخ صاحب ایک بہت بڑا نام ہے, لیجنڈری آرٹسٹ ہیں, ہانیہ عامر ایک بڑا نام ہے. ٹھیک ہے, تو کم از کم یہ جو تین نام ہیں, فہد مصطفیٰ, بشرا انصاری, جاوید شیخ, یہ تو بہت ہی بڑے نام ہیں ہماری انڈسٹری کے. توثیق حیدر ایک مناسب بڑا نام ہے جو غالباً ہانیہ کے ابا بنے ہوئے ڈرامے میں. ان لوگوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اگر ان کی ایک ایسی چیز کہ جس میں یہ ایک بڑی ذمہ داری نبھا رہے ہیں, آ رہے ہیں, وائرل ہو رہا ہے, فیمس ہو رہے ہیں, پورا وہ فیم, اور باقاعدہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر اس نے بیریئرز بریک کر دی, اور یہ سرحد پار بھی بہت بڑا ہٹ ہے, سرحد کے اندر یہاں پر پاکستان میں بھی بہت بڑا ہٹ ہے. اگر یہ اتنی بڑی سکسیس اس کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں تو پھر اس آرٹسٹ کو انصاف دلانے میں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے. ڈرامہ ڈائریکٹر پہ ظاہر ہے کہ بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, لیکن لوگ ریلیٹ کرتے ہیں ایسی تمام چیزوں کو ان آرٹسٹوں کے ساتھ, فہد مصطفیٰ کے ساتھ, بشرا انصاری کے ساتھ, جاوید شیخ کے ساتھ. وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یار یہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے. تو ان آرٹسٹوں کی ذمہ داری ہے, وہ کہ بنیادی ذمہ داری ان کی نہیں ہے, لیکن وہ باقاعدہ طور پر اس کو چیک کریں, جواب دیں, یہ ذمہ داری بن جاتی ہے. یعنی اگر آپ چوری کی کسی چیز سے وابستہ قرار دے دیے جاتے ہیں تو بہت بڑا معاملہ بن جاتا ہے, بڑا ٹیگ ہے, بڑی بدنامی ہے. تو اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی رول ضرور پلے کریں. لیکن یہ تو پتا ہوگا نا کہ بھائی یہ فیریئر ہال نے جو بتایا کہ بھائی ہمارے پاس آپ کی کوئی پینٹنگز نہیں ہے, اس کے بعد یہ اچانک سے نمودار ہو جاتی ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں فریئر ہال سے انتظامیہ کی کسی بندے نے, زیادہ تر چانسز بات ہوتے ہیں, یعنی کوئی انڈیویجول اتنی بڑی پینٹنگ وہ اگر توڑ کے لے کے نہیں جا رہا دو حصوں میں, تو وہ اپنی قمیض میں کہیں چھپائے گا اپائے گا نہیں. وہ پھر یہ ظاہر ہے کہ انتظامیہ کسی ہال میں, کسی اسٹور میں جہاں پر رکھے گی, وہاں سے کسی انڈیویجول نے چوری کی ہے. ٹھیک ہے, تو انتظامیہ کا کوئی شخص یا اس ایونٹ کی انتظامیہ کا کوئی شخص وہ انوالو ہو سکتا ہے. اگر وہ انوالو ہے تو پھر اس کے بعد یہ کسی انڈیویجول کے بیچنے خریدنے کا پروسیس ہے, ڈرامہ ڈائریکٹر تک پہنچی ہیں, تو وہ ظاہر ہے کہ ایک ڈیو کریڈٹ بھی دیں. اس دعوے کے منظر عام پر آنے کے بعد اب پہلا کام کیا کرنا چاہیے فریئر ہال والوں کو کہ بھائی آپ تک پہنچائی جائیں؟ یا انہوں نے یہ جواب دے دیا تھا کہ ہمیں نہیں پتا. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو آرٹسٹ ہیں
انہوں نے سومرو صاحب نے کیا اس سلسلے میں پہلی قانونی کارروائی کی تھی؟ پرچہ کروایا تھا. دوسرا اگر پرچہ ورچہ کروا دیا تھا اور اب بھی کروا سکتے تو پھر اس سلسلے میں کیا پتا چلا انہیں؟ پھر اس سے آگے یہ یہاں پر ہیں تو اب ان لوگوں سے پتا کروائیں اور ان لوگوں سے تو یہ پینٹنگ اسٹریٹ اوے لے سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ثبوت ہے کہ ان کی ہیں. بالکل, تو یہ لے سکتے ہیں. یعنی اگر میں نے چوری کا مال خرید لیا ہے تو مجھے بیچنے والا جو ہے میں اس کو نہیں پکڑوں گا جا کے کہ چوری کا مال ہے. مجھ سے پولیس لے سکتی ہے کہ آپ نے چوری کا مال خریدا ہے, آپ نے چیک کیوں نہیں کیا کہ اس کے پاس اس کی پراپرٹی تھا یا نہیں تھا, آپ نے چوری کا مال خریدا, آپ تو واپس کر دیجئے کیونکہ سامنے والے کے پاس ثبوت ہے کہ اس کی ملکیت ہے. تو اس لیے یہ واپس ہی نہیں جا سکتے. ڈرامے میں چوری کی کہانی چل رہی ہے, یہاں بھی ڈرامے پر بھی چوری کی کہانی کا الزام ہے. تو انٹرسٹنگ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اگر جا کر واپس لینا چاہیں کہ میری چیزیں مجھے لوٹا دیجیے تو یہ کرنا پڑے گا, اور یہ کیا بھی جا سکتا ہے. بالکل. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.